آج ہم بات کرنا چاہیں گے ریشنل یوز آف سائیکوٹروپک ڈرگز، ذہنی صحت کے لیے، ذہنی بیماریوں کے لیے جو ادویات استعمال ہوتی ہیں عام طور پہ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں، جو ڈاکٹر حضرات لکھتے ہیں، ان کا جو ہے نا دانش مندانہ استعمال، ایک تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو پریولنٹ پیٹرن ہے اس وقت گلوبلی اور پاکستان کے حوالے سے وہ کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے پیشنٹ کے رائٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تاکہ جب کوئی بھی مریض کسی بھی ڈاکٹر سے، خاص طور پہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے اور سائیکیٹرسٹ میڈیکیشن کی طرف آتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں، تو یہ پیشنٹ کا بیسک رائٹ ہے کہ دے شوڈ نو واٹ از بینگ پرسکرائب ٹو دیم۔ یہ بنیادی معلومات مریض کا حق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہم رینڈملی مریض کو دوائی دے دیں اور کہہ دیں کہ جی آپ نے ساری دوائی لینی ہے وداؤٹ گیونگ رائٹ ٹو دی پیشنٹ کہ جی وہ فردر ایکسپلور کریں میڈیسن کے بارے میں۔ تو یہ جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اس طرف آتے ہیں کہ جی گلوبلی اور پاکستان میں جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں کیا وہ موسٹلی ریشنل پرسکرپشن ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب بدقسمتی سے نہیں میں ہے، کیونکہ اب جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ڈیفائن کرتی ہے ریشنل یوز کو، اور اسی کنسیپٹ میں جو پھر آ جاتا ہے کہ پولی فارمیسی، یعنی کہ دوائیاں جب بڑھتی جاتی ہیں تو اس پریکٹس کو ہم پولی فارمیسی کہتے ہیں۔ یہ WHO کی جو ڈیفینیشن ہے، آن ایوریج ایک ڈاکٹر کی پرسکرپشن جو ہے نا 2.5 میڈیسن سے اگر اوپر جا رہی ہے، یعنی ڈرگز ٹوٹل جو ہے نا وہ 2.5 سے آن ایوریج کسی ڈاکٹر کے اگر اوپر جا رہی ہے تو دیٹ کانسٹیٹیوٹس پولی فارمیسی، اور یہ بہت زیادہ پریولنٹ ہے، نہ صرف پاکستان میں، گلوبلی انٹرنیشنل اگر ہم اسٹیٹسٹکس دیکھیں، امریکن سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا دیکھیں، رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ کا دیکھیں، آسٹریلین سائیکیٹرک ایسوسی ایشن کا دیکھیں، تو اس میں یہ بہت ہی ایک پرابلمیٹک فگر سامنے آتا ہے کہ جی اراؤنڈ اوور ویلمنگ میجارٹی جو ڈاکٹرس کی، اور خاص طور پہ سائیکیٹرسٹ کی، اینڈ فار دیٹ میٹر جو دوسرے ہمارے کلینکل کولیگز آ جاتے ہیں ان کی بھی بات اس میں شامل ہے، تو اوور ویلمنگ میجارٹی دے ٹینڈ ٹو پرسکرائب مور دین 3 and 4 ڈرگس، یعنی کہ جو عام طور پہ لکھی جاتی ہیں وہ 3-4 دوائیوں سے زیادہ لکھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس کے کمپیریزن میں اگر ہم جو گائیڈ لائنز ہیں، جو کہ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں، جو کہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہوتی ہیں کہ جی تھراپی کس طرح کی ہونی چاہیے، خاص طور پہ یہ جو ڈرگز دیتے ہیں، وہ کلیئرلی یہ لکھتی ہیں کہ جی پولی فارمیسی جو ہے نا ایکسیپٹ 1 or 2 کنڈیشن جس میں ہمیں کرنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اس کی گنجائش نہیں نکلتی۔ مانو تھراپی جو ہے نا وہ ہمارا گول ہونا چاہیے، اور یہ دیکھا بھی یہ گا، فار ایگزامپل ڈپریشن کی ہم بات کریں، ڈپریشن میں جو اینٹی ڈپریسنٹ ہوگی وہ 1 ہوگی، ایک دوائی سے آپ شروع کریں گے، آگے چل کے ہاں اگر آپ کو آگمنٹیشن کرنی پڑتی ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے کوئی کاؤنٹر ڈرگ دینی پڑتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایک نیولی ڈائگنوزڈ پیشنٹ ہے ٹو بگن ود، ایک سمپل ڈپریشن کی طرف، جو کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر آپ نے ڈائگنوسس کیا، یا فار دیٹ میٹر انگزائٹی کا کوئی ایشو پیشنٹ آ جاتا ہے، اس پہ آپ اسٹارٹ ہی 3-4 میڈیسن سے لے رہے ہیں وداؤٹ پرووائڈنگ اینی ریشنل، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی ایسا کیوں ہوا۔ پیشنٹ کا پورا رائٹ ہے کہ وہ ڈاکٹر سے ایکسپلور کریں، پوچھیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ دوائی آپ نے دی، یہ دی، انڈیویجول دوائی کے بارے میں ضرور پوچھیں آپ، کیونکہ یہ نیلے پیلے نسخے ہم دیکھتے ہیں کہ جی آگے بھی نسخہ لکھا ہوتا ہے، وہی نسخہ پیچھے بھی کنٹینیو ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی پیشنٹ کو 10-12 ایون 15 ڈرگس تک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ دی جاتی ہیں۔ ہاؤ کم، یہ کس طرح دیا جاتا ہے؟ کوئی بھی آپ کلاسیکل جو فارماکالوجی کی بکس ہیں اگر وہ آپ اسٹڈی کریں تو وہ اس میں لکھتی ہیں کہ ایوری ڈرگ از پوائزن۔ ہمیں پتہ ہے کہ جی ڈرگز جو ہوتی ہیں وہ کیمیکل ہوتے ہیں، یہ کسی کو جو بینیفٹ ورسز جو نقصان، جسے ہم بینیفٹ ورسز لاس کے حساب سے دیکھتے ہیں، اس کا جب تک ہم انالیسز نہیں کرتے تو کیسے ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو بیسیکلی میڈیسن دینے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کبھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایبسلیوٹلی جو ہے نا یہ دوائی آپ کو فائدہ دے گی، نہیں، جب بھی بات آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں
ہم دیکھتے ہیں کہ جی جو ہارم ہوگا ورسز بینیفٹ ہوگا اس کو بیسیکلی ہم وے کرتے ہیں. اگر بینیفٹ آؤٹ وے کر دیتا ہے تو obviously وہ پھر ہم ڈرگ پرسکرائب کرتے ہیں. تو بنیادی تھیم اس میں یہ ہوتی ہے. ایک تو اس میں یہ ہمیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے, ضرور پوچھنا چاہیے ڈاکٹر سے کہ جی آپ نے جو دوائیاں لکھی ہیں اس میں سے انڈیویجول ڈرگ کا پوچھیں کہ یہ دوائی آپ نے لکھی اس کا کیا مطلب ہے, یہ میری صحت کے لیے کیا ہوگی, اس کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. ایک تو یہ. دوسری یہ کہ ڈاکٹر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جی وہ چند چیزیں آپ کو لازمی بتائیں. فار ایگزامپل دوائی جو لکھی جا رہی ہے کیوں لکھی جا رہی ہے, کتنے ڈیوریشن کے لیے دینی ہے, اس کی جو ڈوز ہوگی, جو خوراک آپ نے کھانی ہے وہ کیا ہوگی, اس کا جو بینیفٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, یہ آگے چل کے اس کے ساتھ کوئی اور دوائی اگر ہم ایڈ کریں گے تو اس کا کیا بنے گا, اس دوائی کی کاسٹ کیا ہوگی, اور سب سے اہم اس دوائی کی جو مریض کے اوپر سائڈ ایفیکٹ آئیں گے اس کے بارے میں جاننا مریض کا حق ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا جو کہ ہم پہلے ہمارے پریویسلی یہ ہوتا تھا کہ پیٹرنلسٹک اپروچ ڈاکٹر لیتے تھے, جس میں یہ ایک کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر چونکہ ہم ہیں تو یہ ہمیں پورا رائٹ ہے کہ جی ہم جو بھی آپ کو کہتے ہیں, ایک اتھارٹیٹیو جو ایٹیچیوڈ ہوتا تھا. تو یہ اب نہیں ہے, اب یہ چل نہیں سکتا کیونکہ وی آر لیونگ ان ماڈرن ورلڈ. تو یہاں پہ ہمیں پیشنٹ کو آن بورڈ لینا ہے, پیشنٹ کی افورڈیبلٹی دیکھنی ہے, پیشنٹ کو ہم نے ڈرگس کے بارے میں پوری بات بتانی ہے, پھر ہم نے پرسکرائب کرنا ہے. اور پرسکرپشن کے بعد بھی جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ جی بہت زیادہ دوائیاں لکھی جا رہی ہیں تو یو شوڈ کویسچن اٹ کہ یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. اینڈ پہ ایک ویل نون سائیکیٹرسٹ ہیں یو ایس اے بیسڈ, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا, کوٹیشن ہے کہ جی یہ جو جتنی ہماری ایسس آ رہی ہیں جو کہ ایک اینٹی ڈپریسنٹ کا گروپ ہوتا ہے, ان کو اگر اٹھا کے ہم سمندر میں پھینک دیں تو دے ول کل ہول میرائن لائف. جو سمندری جو جانور ہیں ان کو تو یہ ختم کر دیں گے, بٹ جو انسان ہیں وہ شاید آنے والے وقت کے لیے بہت سی چیزوں سے بچ جائیں گے جو ان دوائیوں کے نقصان ہوتے ہیں. بیسیکلی ہی از ناٹ سیئنگ کہ جی یہ دوائیاں جو ہے نا ہمیں پرسکرائب نہیں کر سکیں. میٹافوریکلی ہی از اسپیکنگ, ہی از ریفرنگ ٹو دا پوائنٹ کہ ڈاکٹر شوڈ بی ویری جوڈیشیس, ڈاکٹر شوڈ بی ویری کیئرفل وین پرسکرائبنگ اینی ڈرگ, ناٹ اونلی سائیکیٹرسٹ جو کہ پورے کلینکل ہماری فریٹرنٹی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم دوائی پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں وہ دیٹ شوڈ بی اونلی فار ٹریٹمنٹ پرپزز اینڈ دیٹ شوڈ اونلی فار گیون ڈیزیز. اور اگر کوئی اس سے علاوہ کوئی اگر ہم سکوپ دیکھتے ہیں بیماری کا تو وی شوڈ آلویز ایکسپلین ٹو دی پیشنٹ کہ یہ جو دوائی ہم دے رہے ہیں یہ کیوں دے رہے ہیں, اس کا کوئی ریشنل ہونا چاہیے. تو ریشنل یوز آف میڈیکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ.